بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم سب مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ویسے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ مذہب کا اصل مقصد کیا ہے اور مذہب ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ کیا مذہب صرف عبادات کا اور ظاہری احکامات اور رسوم کا مجموعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ کیا یہ کوئی انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی آزادی کے بھی کوئی راستے فراہم کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب قید و بند کا نام ہے، کہ آپ مذہب کے اندر جو ہی داخل ہوں گے وہ آپ کو روکے کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے ادھر بھی نہیں جانا۔ تو وہی سمجھتے ہیں کہ مذہب پابندیوں اور جکڑ بندیوں کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ فلسفہ مذہب کیا ہے، مذہب بنیادی طور پر انسان سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، مذہب انسان کے لیے ہے یا انسان مذہب کے لیے ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کے نوجوان کے دل اور دماغ میں ہمہ وقت گونج پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت پینل موجود ہے۔ جناب حسن الیاس صاحب، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم اسلام آباد کی مدیرہ ہیں، عالمہ ہیں۔ بہت شکریہ حیا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ حسن صاحب، یہ پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ مذہب ایک تصویر بناتا ہے آپ کے دماغ میں، تو اس تصویر کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ وہ کیسی بنتی ہے۔ جی دیکھیے، مذہب کے بارے میں ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی تصورات ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ مذہب کے داخل سے، اس کے اپنے کانٹینٹ کے مطالعے سے جن لوگوں نے مذہب کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے ان کے تعارف سے نہیں شروع ہوتے۔ مذہب جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ایک روایت بنتی ہے، اس کے اندر کچھ نابغہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہیروشپ کے تصورات بنتے ہیں، ان کے نقطہ نظر، ان کے اجتہادات، ان کے افکار سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہم اس کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں۔ مذہب بہت خالص چیز ہے، اور مذہب کے بارے میں جب کبھی بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے ماخذ، اس کے سورسز کی طرف جانا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس جو مذہب کی سب سے مستند ترین نمائندہ چیز موجود ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ صحیح۔ اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کیا، آزادی دائرہ اختیار دیا اس کو، اس کے بعد اس کا سوء استعمال ہے جو ہوا، اس سوء استعمال کو روکنے کے لیے اور اللہ کی حقیقی دعوت اور حقیقی ہدایت کی طرف اس کا التفات ہو، میں نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ایک کتاب نازل کی۔ وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو تزکیہ ہے مقصد۔ اب تزکیہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو تین ہی پہلو ہیں انسان کے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، انسان اوڑھتا ہے، انسان معاملات کرتا ہے۔ تو آپ کے بدن کی پاکیزگی، آپ کے خور و نوش کی پاکیزگی اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی، یہ عبادات جو ہیں یہ اسی پاکیزگی پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو دین ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں پاکیزہ نفس بنانا چاہتا ہے۔ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں پر شر بھی موجود ہے، خیر بھی موجود ہے، اور پھر فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، تمہارا اختیار ہے، جو چاہو اختیار کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کرو۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کرے۔ خود اللہ ستوت و صفات ہیں، پاکیزہ ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر آپ غیر پاکیزگی کو اختیار کریں، زندگی کا نظریہ آدرش بنائیں، اور اللہ کی اس پاکیزہ جنت کے شہری بن جائیں۔ تو ہر معاملے میں دین اور اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے پیوریفیکیشن کی، پاکیزگی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود وہ معاملات جن میں آپ کی عقل حتمی طور پر فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی کہ پاکیزگی کیا ہے، وہاں پر وہ شریعت بھی دیتی ہے، کتاب بھی دیتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ معیشت کے باب میں، معاشرت کے باب میں، خور و نوش کے باب میں، اسی طریقے سے جہاد کے باب میں، حدود و تعزیرات، ہر جگہ پر وہ قانون ساتھ دیتی ہے کہ جہاں پر تم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہدایت موجود تھی تمہاری فطرت میں لیکن اس کی تفصیلات وہ انبیاء کی وساطت سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو دین کا مقصد مجھے دنیا میں پاکیزہ بنانا ہے، یہ پاکیزگی مجھے اللہ کی
عدالت میں سرخرو کرے گی. اب زندگی میں نئے نئے معاملات پیش آتے ہیں, نظام بنتے ہیں, دنیا کے تقاضے وہ میری عقل پہ چھوڑ دیے گئے ہیں. میری عقل اس میں فیصلہ کن حیثیت سے معاملات کرتی ہے اور ارتقا ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں انسان نے جب آنکھ کھولی تو ہنٹر اینڈ گیجر کی سوسائٹی تھی, قبائل میں پیدا ہوئے, کرتے کرتے خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا, شعور دیا, اس سے جمالیات دی, اس سے اس نے نظام بنائے, معاشرے بنائے, ریاستیں بنائیں. تو ان سب جگہوں پر جب یہ وجود پذیر ہو جائیں گے تو دین آ جائے گا وہاں پر اپنی بات لے کر. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ دین کو سامنے رکھ کر ہم نظام بناتے ہیں, دین کو سامنے رکھ کر ہم مختلف قسم کے تصورات پیش کرتے ہیں. دین ہمیشہ کنڈیشنل ہدایت دیتا ہے. اگر یہ کرو گے تو پھر یہ, اگر تم باپ ہو تو تم سے حقوق و فرائض وابستہ ہو جائیں گے, اگر تم حکمران ہو تو نظم اجتماعی سے متعلق شریعت کے احکام تم سے وابستہ ہو جائیں گے, اگر تم کسی جگہ کے قائد ہو تو تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ چونکہ دینی تھی اس لیے لازماً مال بھی کمانا ہے. مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو معاشرہ بن گیا, حکومت آپ کو مل گئی, اکثریت مسلمانوں کی ہے, تو نظم اجتماعی سے متعلق بھی اللہ نے احکامات دیے اور اس کے بارے میں فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اس ترتیب کو بالکل درست رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کہاں کھڑی ہے, آپ کا سوسائٹی میں کیا رول ہے, اس سے متعلق آپ سے ذمہ داریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ایک عام آدمی جو ریڑھی لگاتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے, اس پر یہ دین نے فریضہ نہیں عائد کیا کہ آپ اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کر دیں, آپ اٹھیں اور پوری سلطنت کے اندر جو ہے وہ شریعت. ہمارے یہاں آپ دیکھیے آج کل جو لوگ اٹھتے ہیں کہ جی ہم اٹھ رہے ہیں اور اب ہم اس سلطنت کے اندر یہ آپ سے متعلق ہدایت نہیں تھی. جس وقت آپ حکمران بن جاتے ہیں, ہاں حکمرانوں کا انتخاب آپ نے کرنا ہے, تو دین کی ہدایت کو پیش نظر رکھیں. آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو مذہب کی حقیقی روح کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو مذہب بہت سادہ, بہت واضح, بہت بین ہے, اور مقصد کیا ہے, تزکیہ, تطہیر, پاکیزگی. صحیح. اچھا, یہ بہت ہی بنیادی باتیں آپ نے کہی ہیں, اور تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ, یہ تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اس آیت میں لفظ کافر جو ہے جی اس کا مطلب کیا ہے؟ جی کیا یہ اسی طرح کا کافر ہے جس طرح ابو جہل کافر تھا, یا اس کفر کا مطلب کچھ اور ہے؟ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڑھی والے کا فرض نہیں ہے, لیکن ریڑھی والے سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کہتا ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, اور قرآن کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو اس کے پاس بھی کچھ سیٹ آف آرگومنٹ جو ہیں موجود ہیں, تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. مفتی صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مذہب کا جو تصور ہے, اچھا حسن صاحب نے تو زیادہ اسلام پر فوکس کیا, میں سمجھ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے 4200 کے قریب مذاہب ہیں. اسی طرح صوفیاء کی بھی لاکھوں کی تعداد میں سلاسل ہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر 150 سے زیادہ بڑے صوفیانہ سلسلے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ جو سلاسل ہیں اور یہ جو مذاہب ہیں, ان سب کا ایک دعویٰ ہے, اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ مذہب انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے آیا ہے, وہ توڑنے کے لیے نہیں آیا. لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو مذہب سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے مظاہر ہمیں ملتے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اور مسجدیں الگ کر دی گئی ہیں, خانقاہیں الگ کر دی گئی ہیں, اور امتیازات جو ہیں وہ اختیار کر لیے گئے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ جب دعویٰ مذہب یہ ہے کہ انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے آیا ہے, اور جو دلیل ہم دیکھتے ہیں وہ توڑنے والی ہے, تو لوگوں کو ہم کیسے کنونس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب, آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کے لیے آپ کو شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت اچھے جو ہے نا عناوین آپ کے اس ابتدا میں جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں, اور ہم مسلسل آپ کے ان پروگرامز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بڑی نوازش ہے. اصل میں آپ سے عرض کروں کہ جو بعثت کا مقصد ہے اس پر توجہ اگر انسان کر لے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انتہائیں ہیں ان کی طرف انسان جو ہے وہ نہیں جاتا ہے. قرآن مجید میں میرے دوست نے بھی آئے مبارکہ بہت ساری پڑھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں پہ بعثت کا جو مقصد ہے اس کو 3 طرح سے جو ہے بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات کی جو ہے وہ تلاوت ہے, پھر دوسرا تزکیہ نفس ہے, اور علم و حکمت ہے. تو
ان بڑے جو آرگنز ہیں انسانی زندگی کے، مذہب کے سٹرکچر کے، اس پر اگر انسان توجہ کرے اور انسان فوکس کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تقسیمیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ مذہب کو ہم نے جب جو ہے وہ ان تمام روایات سے جو ہمارے قرآن و سنت کے ساتھ تھیں، ان روایات سے الگ کر کے فقہی مذاہب کی صورت میں یا مسلکی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کی صورت میں ہم نے جب اس کو تقسیم کیا تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ پھر ایک اور انتہا کی طرف چلا گیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں یعنی یہ تو ایک مسلکی جو تقسیم ہے نا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فقہی اعتبار سے ایک بڑی سخت قسم کی تقسیم جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حنفیوں کو تو اہل سنت مانتے ہیں، شافیوں کو، مالکیوں کو اور حنبلیوں کو ہم اہل سنت مانتے ہیں، اور ان کو مطلب مذاہب اربع کہتے ہیں، اور مذاہب خمسہ کی جب بات آتی ہے، شیعہ کو جو ہے ہم نہ ان کی فقہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے نا وہ مذہب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اہل سنت مانتے ہیں۔ اہل سنت تو مطلب یہ ایک بڑی دور کی بات ہے نا جی۔ وہ خود مانتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، انہوں نے بھی تو تقسیم ظاہر کی ہوئی ہے نا، اور یہ دو طرفہ مطلب یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور بالکل بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہی اگر میرا ماخذ قرآن و سنت ہے جی، حنبلیوں کا ماخذ قرآن و سنت ہے، تو اہل تشیع کا ماخذ کون سا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بالکل وہ بھی تو قرآن و سنت ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی قرآن اور سنت سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ مجھ سے بڑے مزے کی بات ہوتی ہے، یہ دونوں ہی سارا کچھ کرتے ہیں، اور آخر میں جو آیت پڑھتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی جی، وہ کہتے ہیں نا وہ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان، تو دونوں طرف واردات ہیں۔ یہ صورت اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے فوکس کس بات پہ کرنا تھا؟ فوکس اس بات پہ کرنا تھا کہ مذہب کا موضوع کیا ہے؟ مذہب کا موضوع ہے انسان، بے شک مذہب کا موضوع انسان، اور انسان کیا ہے؟ انسان کیا صرف روح کا نام ہے یا جسم کا نام ہے؟ انسان روح مال جسم کا نام ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اگر آپ صرف اس کے بدن کو کہیں کہ وہ انسان ہے تو پھر وہ مردہ ہے، وہ انسان تو ہے لیکن مردہ انسان ہے، اور اگر وہ صرف روح کی طرف آپ اس کو کریں تو پھر وہ فرشتہ ہے، پھر وہ انسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں انسان کو اس طرح فوکس کرنا ہے کہ وہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، روح مال جسم ہے، تو اب روح کی غذا بھی ہمیں چاہیے، جسم کی غذا بھی ہمیں چاہیے۔ جب آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیب چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح جو ہے وہ اس کے اندر پھونکی ہے۔ جب یہ دونوں حقیقتیں ہیں تو پھر دونوں کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، نہ ہم انسان کو ایک سوشل اینیمل کے طور پر لیں کہ پھر وہ جو کچھ اس دنیا میں کرتا پھرے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ اس کو جو ہے وہ یعنی بطور کنزیومر ایک کنگ کے طور پر ہم لیں کہ کنزیومر از دا کنگ، وہ جو کچھ ہے وہ حلال چیز کو چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ حرام چیز کو چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ مذہب نے کیا کیا ہے؟ مذہب نے پیوریفیکیشن کی ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا نا، جو تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس وہی ہے کہ انسان درست چیزوں کو لے اور غلط چیزوں کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول روکیں تو تم جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو یہ دیکھیں عقل ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عقل کی بنیاد پر فیصلے جو ہے وہ بے شک کرنے چاہیے، لیکن عقل تو کیا ہے؟ عقل تو عیار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ تو بنیاد کس پر ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کی طرف سے جو تزکیہ نفس انسان کو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ملتا ہے،
ان راہوں کو تلاش کرنا چاہیے، مذہب کے سائے میں، مذہب کی روشنی میں ہمیں ان راستوں کو تلاش کرنا چاہیے جو راستے جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایک انسان کو انسان کامل بناتے ہیں۔ صحیح، بہت خوب اور بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ بنیادی جو مقصد ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس انسان کو اچھا انسان بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا اہتمام کیا جائے، اور ہدایت کا سامان میسر ہے سارا، لیکن ہم نے اس ہدایت کو فرقہ واریت میں بدل دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اب ہم پریشان ہیں جی کہ ہم آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے اور ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی۔ اچھا حیا حریم صاحبہ، قرآن حکیم میں یہ بار بار ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، تو وہ جو سورہ ملک کی آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ عبادت کریں۔ اب ہم کسی شخص سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو عبادت ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاملات بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم مثلاً پابند ہیں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ہم صرف یہی والے کام کریں گے، اور یہ جو باقی اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل کلیئر کٹ بتا دی کہ تمہیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، تم نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو باقی جو اعمال ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں گندی ہیں، قبضہ ہو رہا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہم نے پانی کے راستے میں واٹر چینل سارے خراب کر دیے ہیں، وہاں پر قبضہ کر کے مطلب ہر چیز جتنی بھی فساد کی ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ابھی مفتی سے بات کر رہے تھے نا کہ انسان کے بارے میں سوشل اینیمل ہے، تو یہ جو انسان کا یہ اینیمل ہے جس کا سوشل ہونے کا دعویٰ ہے، تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو قرآن کسی مخلوق کے بارے میں فسادی کا ٹائٹل اس کو نہیں دیتا، اس انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں خشکی اور تری دونوں پر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو تصور عبادت ہے مذہب کے اندر، اور دوسرا یہ جو ہم نے تھوڑی سی ایک متھ بنا لی ہے کہ بس بھائی عبادت وغیرہ کرو، باقی دنیا کے معاملات کو چھوڑو، اس کے لیے حکومتیں انتظامیہ یہ کام کرتی رہے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیں یہ آپ نے آیت پڑھی تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اب جو عبادت ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر معاشرے میں جو نماز، روزے، زکوٰۃ، ان چیزوں کو بس ہم نے صرف عبادت سمجھا، اور جو باقی معاملات ہیں ان کو عبادت نہیں سمجھا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو مذہب ہے نا وہ وہ انسان کی تین ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ایک اس کی روحانی، اس کی اخلاقی اور اس کی معاشرتی۔ اگر کوئی انسان معاشرے میں بھی کوئی کام کر رہا ہے، اگر کوئی انسان اپنے کوئی اخلاقی عمل بھی سر انجام دے رہا ہے تو مذہب کی روح سے وہ بھی اس کا عبادت ہی کنسیڈر ہوگا اور عبادت شمار ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو صرف ہم نے ممبر و محراب اور مسجد اور ان چیزوں کے ساتھ خاص کیا، اور جو باقی اخلاق ہیں، دیگر معمولات ہیں یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا۔ اس کا ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان ہے، اگر وہ کہیں پر سیکیورٹی گارڈ بھی ہے یا کوئی بندہ کہیں پر بھی کام کر رہا ہے، جب ہم جاتے ہیں وہاں پر تو وہ اسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی وقت میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ جی آپ کا تو یہ کام ہے تو وہ بڑے اس بات پہ بڑے برہم ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس ٹائم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ہمیں نہیں کہنا۔ اگر کوئی بھی بندہ کسی جگہ پر کام کر رہا ہے، اس کی اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر ملازم ہے تو اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض کو پہلے سر انجام دے، اور جو اس کی عبادات ہیں وہ فرائض کے لیے بس مختصر سی اپنی عبادت کرے، فرض نماز ادا کرے اور باقی اپنی ملازمت کو سر انجام دے۔ لیکن ہم نے عبادت کے لبادے میں، مذہب کے لبادے میں شاید ان ساری چیزوں سے بچنے کا کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے کہ ہر چیز پر ہم کہتے ہیں کہ ہم بس مذہب کا کام کریں، ہم سڑک بلاک کر کے وہاں جلسہ کرا لیں گے کیونکہ یہ ایک ہماری مذہبی عبادت ہے اور ہم وہ کام کریں۔ تو وہاں پر ہمیں اخلاقی اقدار کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں معاشرتی اقدار کو بھی دیکھنا ہے، اور احادیث میں، قرآن میں جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی پہ رحم کریں گے، کسی کو معاف کریں گے، کسی کا حق اس کو دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کو ایذا نہیں دیں گے۔ حدیث ہے نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھانا بھی وہ انسان کے لیے ثواب ہے، کسی کی طرف تبسم علی وجہ اخیک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی، بیان کیے کہ راستے میں کسی اماطۃ الاذی عن الطریق نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھانا بھی انسان کے لیے صدقہ ہے اور ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک اور تشریح کی جاتی ہے نا کہ راستے دین کے نام پر بند کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے، تو وہی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، صبح و شام احتجاجی مظاہرے سڑکوں پر، شادیاں ہو رہی ہیں سڑکیں بند کر دو، ماتم ہو گیا سڑک بند کر دو، اسلامی تقریبات ہیں، سال میں تو 8 مہینے ہیں جو اسلامی ہیں، تو ان 8 مہینوں میں لوگوں کو رستے بند کر کے لاؤڈ سپیکر لگا کر ایذا پہنچانا،
یہ اسلام کی شناخت بن چکا ہے اس وقت. ہر چیز کو اسلام کا نام دے رہے ہیں، ہر چیز کو مذہب کا نام دے رہے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے مذہب ہے وہ ہمیں، اگر ہم عرب کی بھی پوری زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی معاشرتی اقدار پر عمل کر رہے ہیں، اخلاقی اقدار پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم کسی اور جگہ کی چیز کو، اگر کوئی میدان جنگ کی بات ہے ہم اس کو عام زندگی میں اٹھا کے لے کر آ جائیں گے کہ یہ والا عمل یہاں پہ سر انجام دینا ہے. اور تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ کے لیے مناسب ہے، کیا عمل کس جگہ پر سر انجام دینا ہے. اور اس کو ظاہر سی بات ہے سمجھنا، میں یہ کہوں گی کہ جب میں اپنی طالبات سے بات کرتی ہوں نا تو میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ممکن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سالہ سال لگیں گے ان چیزوں کو سمجھنے میں، کیونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں جڑ پکڑ چکی ہیں، بنیاد اتنی ہماری انہی ساری چیزوں پر کہ اگر آپ کسی کو بتائیں بھی نا یہ غلط ہے تو اول تو یہ کہنا ہی بڑا ڈر لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بچپن سے بنیاد ہی ایسی بن چکی ہے کہ وہ اس کو نہیں تسلیم کر کیونکہ سکتا. دین اصل میں ہمارے تعصبات کے تعارف کا نام ہے، اللہ کی ہدایت کا نام نہیں ہے. ہم اصل میں جو جوش جذبات کے تحت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہماری شناخت ظاہر ہوتی ہے. ہم نے دین کے نام پر لباس بنا لیے، ہم نے دین کے نام پر مساجد کے مدارس کے تعارف کرانا شروع کر دیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمیں تسکین کیوں ملتی ہے؟ تسکین اس سے ملتی ہے کہ جب ہم اپنی اس تعصبات کی نمائندگی جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی ہدایت تو بہت ہی دور پیچھے کہیں رہ گئی ہے. ناظرین اس پر مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مذہب کا وظیفہ کیا ہے، مذہب کا مقدمہ کیا ہے، مذہب کا مقصد کیا ہے، اور ہماری زندگیاں مذہب کی وجہ سے کیا خوبصورت ہو رہی ہیں یا اہل مذہب کی کچھ باتوں کی وجہ سے وہاں پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو مذہب کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں، تو اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. حسن الیاس صاحب، مفتی گلزار نعیمی صاحب اور حیا حریم صاحبہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. حسن صاحب تھوڑی سی پہلے آپ نے جو بات کہی تھی، کیونکہ لوگ اصطلاحات کی جو گنجلک اصطلاحات ہیں نا اس کے اندر بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب جب آپ نے کہا نا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، میں بچپن سے سن رہا ہوں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے ممبر پہ آتا ہے کہتا ہے یہ سارے حکمران کافر ہیں. کیسے کافر ہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو لکھا ہوا ہے، ہم انکار تو نہیں کر سکتے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کفر ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کریں. تعریف تو میں نہیں کہوں گا لیکن تشریح کریں. ہاں یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے. ہمارے ہاں اصل میں جس وقت اسکرپچر کا تعارف کروایا جاتا ہے لوگوں کو، تو اس کی جو اپنا سیاق و سباق ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا نظام فکر ہے، اس کے اندر اصولی ہدایت کیا دی گئی ہے، اس کی روشنی میں آپ اپلیکیشن کو سمجھیں، یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے. ایک روایت یہاں سے اٹھائی، ایک آیت وہاں سے اٹھائی، اور اس کے بعد آپ نے کفر شرک ارتداد کے فتوے لوگوں پہ صادر کر دیے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا تعارف اور آپ کی شناخت کیا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مثلا میں اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو دین مجھے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کی کچھ حدود و شرائط ہیں. بھئی اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، پیغمبروں کو مانو، کتابوں کو مانو، نیک اعمال کرو، شعوری طور پر تم تسلیم کرو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. صحیح. تم یہ کرنے کے بعد معاشرے میں کوئی ایسا نقطہ نظر پیش کرتے ہو جو کفر پر مبنی ہے، جو شرک پر مبنی ہے، تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی جو شناخت آپ نے کہی ہے کہ یہ ہے اس کو مانتے ہوئے آپ پر تنقید کرے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جن کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کو مانتے، رسول کو مانتے، وما ہم بمؤمنین. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گروہ موجود ہے جو اللہ کے پیغمبر کے کیمپ میں کھڑا ہوا ہے لیکن منافق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو ظاہری شناخت تھی، اس ظاہری شناخت کا پیغمبر بھی احترام کرتا ہے اس لیے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس پر قرآن مجید بھی تنقید کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا، اور پیغمبر کو بھی جہاں موقع مل رہا ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں. تو دنیا میں ایک ہوتی ہے آپ کی ظاہری شناخت. جو شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے. اس کے بعد اسلام کے تقاضے، اس کا نقطہ نظر، افکار، اس پر آپ تنقید کریں. تو ہمارے ہاں جو لوگ موجود ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر حکمرانی کے منصب پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ کی شریعت پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دلہ، اللہ بیان کر رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے کہ تم کہو یہ جا کر، وہ کہہ رہے ہیں ان دلہ، اگر آپ دنیا میں خدا کی شریعت پر عمل درآمد کرنے کے پابند تھے، آپ کے دائرہ اختیار میں تھی وہ چیز. یہ بات یاد رکھیں
کہ دین کا ہر حکم دائرہ اختیار سے متعلق ہے. صحیح. حدود کا نفاذ دائرہ اختیار سے متعلق ہے. مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے حدود کیوں نہیں نافذ کی، اس لیے کہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے. میرا دائرہ اختیار میرا گھر. ڈنڈے اٹھا کے تھانے کے باہر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا کہ نہیں حدود قائم حدود کا نفاذ کرو، یہ میرا دائرہ مجھے اختیار لگتا ہے کہ قائم کرنی بالکل ایسے. چاہیے. تو ہم کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کی دنیا میں یہ دینی امر ہے. اس دینی امر میں پہلے استقرار حق خدا سے چاہیے کہ وہ مجھے بتائے کہ کل سے حسن صاحب نکلیں گے اور وہ لوگوں کا ایمان ناپ کر ان پر کفر شرک ارتداد کے فتوے صادر کریں گے. یہ اللہ کا کام ہے جو ہم اپنے آپ کو بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں اگر تم کسی کی تکفیر کرتے ہو اور وہ حقیقت میں وہاں پائی نہیں جاتی تو وہ تم پر لوٹ کے آ جاتی ہے. یہ اتنی تحدید کا جملہ تھا. اس یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں یاد ہے تم کرو جہاں پائی جاتی ہے. یہ تحدید کا جملہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ تمہارے کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے. اس سے تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو جو شخص شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے وہ عند اللہ جواب دہ ہیں. اور کافر کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں انکار کرنے والا، جانتے بوجھتے. تو وہ اللہ کے سامنے اپنا آزار پیش کریں، وہ اللہ کو بتائیں گے کہ ہم نے شریعت پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا. ہمیں دنیا میں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی شناخت کے اوپر حملہ آور ہوں اور لوگوں کے بارے میں بتائیں. جو شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں اس کو مسلمان مانوں گا. اس کے بعد مجھے حق ہے کہ میں اس کے نقطہ نظر میں اگر شرک پایا جاتا ہے میں کہوں گا آپ مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن میں کسی شخص کو کافر فاسق فاجر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح. اور یہ جو ایک روایت ہے نماز کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہاں سے ہمیں تھوڑی سی چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کا انکار کیا، یعنی اسے پتہ ہے کہ نماز ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تکفیر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا یہ ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. میری ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ سکوں. جی بالکل ایسے. تو آپ میرے اوپر کیسے فتویٰ اور یہ کفر جو ہے یہ یہاں پر کسی شخص کو جو اصطلاحی کافر قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ تو پیغمبر کا آپ کی موجودگی میں جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں. کافر ایک اصطلاح ہے، ایک تو عربی کا لفظ ہے کفر، آپ اس کا اطلاق کریں وہ انکار کرنے پہ بھی آتا ہے، وہ حقیقت سے شروع ہو کر آخر میں چلا جاتا ہے. لیکن جو کافر قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کرنے والا. آج کے دور میں کون شخص جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، لہٰذا اس کا اپنا دعویٰ کیا ہے. اللہ کے رسول کو علم تھا اور اللہ نے بتایا تھا، اور اس لیے کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ یہ اس وقت خدا کے پیغمبر نے حق واضح کر دیا ہے. یہ پیغمبر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حق واضح کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی اور ان کے ساتھ پھر انجام ہو جاتا ہے وہی جو آخرت میں ہوتا ہے. تو یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے دنیا میں سرے سے بھیجے ہی نہیں گئے ہیں. لوگوں کا دعویٰ ہے، کوئی کہے میں غیر مسلم ہوں تو بس وہ غیر مسلم ہے. ایک مسلمان ہے غیر مسلم ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا. آپ دیکھیے یہ کیوں اہم بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 10 جگہ پر ان کفار کے ساتھ پھر چند احکامات دیے گئے ہیں. ان کو آپ سلام نہیں کریں گے، روایت میں آتا ہے. ان کو اگر وہ آپ کی نسل میں تو ترکہ نہیں ملے گا، وہ دنیا میں رہ نہیں سکتے. ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پیغمبر کی موجودگی میں کہ ان کا انجام یہ ہونے جا رہا ہے. ترک موالات کا حکم ہے، یہ بتایا یہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ غلط فہمی پھر پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو بہت سے جو پرابلم وہ یہاں سے کریٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو ہمارے اہل علم کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دور میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو خاص قسم کے مباحث ہیں انہیں پبلک میں نہ چھڑا جائے. اب مسئلہ یہ کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ہر جگہ یہ مسئلے چھڑے ہوئے ہیں. تو اب علماء کرام پھر بھی خاموشی اختیار کی ہوں، لیکن وہ اس وجہ سے خاموش ہیں کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں فتنہ نہ پھیلے، کیونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اسلام میں انجینئرنگ کا ایک تصور پیدا ہو چکا ہے اور ہم یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پر ایسا مواد لے کر آ رہے ہیں کہ خود بھی پوری معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ نہ کہ آپ ان معلومات کو لوگوں کے اندر لے کر آ رہے ہیں، معاشرے میں ابہام پیدا کر رہے ہیں، افراتفری پیدا کر رہے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف غلط فہمیوں کے انبار ہیں اور ایک طرف ضعیف روایتوں کے انبار ہیں. اور اس کے اندر نا عام مسلمان جو ہے نا وہ بیچارہ اس بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں وہ کیا میں منجی کتنے داؤں کدھر جاؤں میں نا. تو یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو موسیٰ میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی وہ بہت آسان سی چیزیں چاہتا ہے. وہی کہتا ہے دو چار ہوتے ہیں. وہی کہتا ہے وہ چھوٹا سا اپنا کام کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، جو اس کا مذہب ہے اس کی کوئی خدمت بھی کرے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو. تو آسان سا ایک مفہوم مذہب کا ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اجتماعی حوالے سے گزارش کر کے پھر میں عرض کرتا ہوں. مذہب کیا ہے؟ مذہب
ایک فرد کی زندگی کو بھی اور افراد کی زندگی کو منظم کرتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ تنظیم موجود ہے تو ہر بندہ جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہت آسان طریقے سے گزار سکتا ہے, افراد معاشرہ آسان طریقے سے گزار سکتا ہے. یہ تنظیم جو زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے, یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ریاستیں, حکومتیں, یہ جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں فرد اور افراد معاشرہ کی زندگی کے اندر ایک منظم سلسلہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے. اور پھر خود حکومتیں یہ طے کرتی ہیں کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے, اس پر چلنا ہے, اس پر جو ہے وہ نہیں چلنا ہے. اور اب مطلب ڈے ون سے یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل طے ہو جانی چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ درست ہیں. جب ایک اجتماعی نظم میں ہم آج ایک چیز کو درست کہتے ہیں, کل اسی چیز کو غلط کہتے ہیں, آج ایک چیز کو غلط کہہ رہے تھے, کل اسی چیز کو ہم درست کہہ رہے ہیں, تو پھر کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. جب کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر پھر بگاڑ اور فساد جو ہے وہ آتا ہے. آج ہم نے سوشل میڈیا کو بڑا ہی جو ہے نا وہ دسترس دی اپنے اس سوسائٹی میں, اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو ہے وہ قرآنی حکمت عملی کیا ہے کہ جہاں آپ کے فوائد زیادہ ہوں اور نقصانات کم ہوں, اس کو تو آپ جو ہے وہ ایک سلسلے کے تحت جو ہے وہ یعنی رائج کر سکتے ہیں کہ اس کے فوائد سے آپ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں, اور اس کے نقصانات پر ایسی قدغنیں لگائیں کہ وہ نقصانات جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی میں پینیٹریٹ جو ہے وہ نہ کر سکیں. سوشل میڈیا آج جتنا وائبرنٹ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومتوں کو کام ہے کہ اس پر جو ہے وہ کیسی قدغنیں لگائیں, کنٹرول. جس وقت دیکھیں نا یہ کوئی ایک نیچرل چیز تو نہیں ہے, فضا میں آتی ہے, اور آپ کے پاس ساری چیزوں کا کنٹرول جب موجود ہوتا ہے تو درست کو پھیلانے کی کوشش کریں اور غلط کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اب آپ کا ایک فرد واحد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے, ریڑھی لگانے والا بہت زیادہ پریشان ہے, آپ کا جو ایک مرچنٹ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو, وہ اپنے مذہب کو بھی بطور مذہب جو ہے وہ لے کر چل سکے اور اپنی معاشیات کو بھی جو ہے وہ لے کر چل سکے. جب آپ جو ہے وہ تمام راستے ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو مسدود کرتے چلے جائیں گے, اور وہ راستے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل کمزور کر کے ان پر جو قدغنیں ہیں وہ مٹاتے چلے جائیں گے, تو پھر ایک فرد بھی پریشان ہوگا, پھر معاشرے کے جتنے افراد ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پریشان ہوں گے. آج کی ہماری اس زندگی میں پاکستان میں جہاں جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, ایک فرد بھی پریشان ہے اور افراد معاشرہ بھی جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہماری جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک چیز کو درست کہتے ہیں, دوسرے وقت میں دوسری چیز کو جو ہے وہ اسی چیز کو ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رویے جو ہے وہ ہمیں یعنی ایک فرد کو بھی ختم کرنے چاہیے اور حکومتوں کو بھی ختم کرنے چاہیے تاکہ ایک سمت جو ہے وہ درست ہو. مطلب جب تک دیکھیں شاہ صاحب, جب تک آپ سمت درست نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ قرآن مجید کے جتنے اصول ہیں وہ اپلائی کر لیں اپنی سوسائٹی پر, آپ کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ سمت درست تھی, ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دی. خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک سمت درست تھی کہ ہماری تمام چیزوں کا جو محور ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے, اس کے احکامات ہیں, شریعت مطہرہ ہے. ہم نے اپنے ایک فرد کو بھی اسی طرف لے کے جانا ہے, افراد معاشرہ کو بھی اسی طرف لے کے جانا ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس سسٹم کے تحت جو ہے وہ اس سوسائٹی کو چلانا ہے, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں اور تہ دل سے نافذ کریں کہ وہ یعنی ہدایت کا وہ راستہ ہے. عقل کو جب لے کے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا تو ہم سے مواخذہ کرنا ہے قیامت کے دن کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا, آپ نے ایک چیز کو طے کرنا تھا کہ یہ چیز درست ہے, یہ چیز غلط ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اللہ نے تو ہمیں کھلا چھوڑا ہے, ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وحی کی روشنی میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح جو ہے وہ ہدایت کے راستے کو لے کر چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرد کی اور افراد کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اپنے اس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو درست کر لیں تو ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں اور کلیئر ہو جائے. اور آپ نے بڑا اچھا کہا کہ
کہیں اور بیان ہوتا ہے، پھر اسی چیز کو دوسری جگہ پر جب اپنا فائدہ ہے تو ہم کچھ اور کر لیتے ہیں۔ مجھے پیر نصیر صاحب کا شعر یاد آ گیا، ان کا تھا کہ تھا تیرا بیان کچھ ابھی کچھ اور ہے، کیا تیری زبان کے نیچے ایک زبان اور ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیا، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، واپس کہتے ہیں یار اس ملک میں امریکہ کا نظام ہونا چاہیے۔ چین جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ تو بڑی لائٹیں لگی ہیں یہاں پہ، تو واپس آتے کہتے ہیں یار چین کا نظام ہونا چاہیے۔ ایران کا دورہ کریں گے، وہ نہیں، ایران کا جو نظام ہے، ترکی جائیں گے، ترکی کا نظام، بھئی اپنا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں ہے نا۔ اصل معاملہ تو یہی ہے شاہ جی، اصل معاملہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارا جو ہے وہ ہمارا نظام ہوتا تو یقیناً ہم دوسرے نظاموں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ موسم کچھ لوگ کہتے ہیں تجربہ گاہ ہے تو بہت سے تجربے کرتے رہنے چاہیے یہاں پہ، تو یہ صورتحال ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا حیا حریم صاحبہ، یہ جو باتیں ہیں وہی بات ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے مزید کنفیوژن تو کریٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا اپنے عام آدمی کو اس سے بتانا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ دین بھی ہمارا ہے، اور ہم نے اپنے دین پر چل کر اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ ہماری جو غیر مشروط محبت ہے، کیونکہ یہ ہماری ماں کی طرح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کے ساتھ محبت کی، اور جب ستائے جانے کے بعد مدینہ کی جانب جا رہے تھے تو ایک دفعہ مڑ کے دیکھا خانہ کعبہ کی طرف، اور وہ جملے کے ہیں جو تاریخ میں بہت عجیب و غریب انداز سے بیان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن تیرے لوگوں نے مجھ پر ظلم کی وہ انتہا کر دی کہ مجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی معیشت کے لیے اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں یہاں پر ہم نے غیر محفوظ بنا دی ہیں، لوگ اس ملک میں بات نہیں کر سکتے، اور ہم نے بات کرنا مشکل بنا دی ہے، تو لوگ اس وجہ سے ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر بڑے موقع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں، آپ یقین مانیں کہ ان سے جا کے پوچھیں ایک دفعہ، وہ تڑپتے ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے، اور اس ملک کے ساتھ ان باتیں کرتے ہوئے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں لندن میں ایک صاحب سے ملا، اسی وجوہات کی بنیاد پر اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے یار، سارا کچھ مجھے اپنا ملک چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے ملک جاتا ہوں تو میرے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، میرے ملک کا ایک عام شہری، دہاڑی دار مزدور، ریڑھی والا، وہ اس ملک سے محبت کرتا ہے، بڑے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوسائٹی کے لیول پر بھی کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہیں، ایک برداشت کا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے دین کو اس طریقے سے ساتھ لے کر چل سکیں کہ ہم اسے ایک جنت ارضی کا ایک نمونہ بنا سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں اس میں سب سے پہلے میں یہی بات کہوں گی کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان سب کی بنیادی وجہ ہے طاقت کا تسلط۔ جس کی طاقت ہے اس کا تسلط ہے، اور جو کمزور ہے وہ اس کے تحت دب رہا ہے اور وہ پس رہا ہے اس چیز کے اندر۔ اچھا، ابھی آپ لوگ جب بات کر رہے تھے نا، جس میں آپ نے کفر، غیر مسلم، ان سب چیزوں کی بات کی، تو میں یہ سوچ رہی تھی چلیں بالفرض اگر کوئی انسان غیر مسلم بھی ہے تو شریعت نے اس کو بھی تو حقوق دیے ہیں نا، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ریاست میں رہتا ہے، کسی اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اور وہاں پر وہ غیر مسلم بھی ہے، تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ ہم اس کے لیے اٹھ کر یہ آواز تو نہیں لگا سکتے کہ بس یہ غیر مسلم ہے تو ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو مار دینا ہے، اس کے لیے ہم اس قسم کی آوازیں لگائیں۔ تو غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں، اور مذہب جو ہے وہ پورے انسان کو یہ قانون دیتا ہے کہ اس نے کن قوانین کے مطابق چلنا ہے اور کن قوانین کو اس نے فالو کرنا ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں میں جب طاقت کا تسلط آتا ہے، پھر مذہبی عصبیت آتی ہے اور یہ ساری چیزیں، تو وہاں پر کمزور اس کو سمجھ نہیں آ رہا نا، ایک تو وجہ طاقت ہے اور دوسری وجہ غربت ہے۔ جو بندہ ویسے ہی غربت کا مارا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائے، وہ کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ شاید میرے لیے یہاں کوئی آسانی ہو جائے، وہ اس راستے سے نکل کر تیسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ اسی کا استعمال ہو رہا ہے اور وہی لوگوں کے مفادات کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو مذہب ہے اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ میں میری ایک غیر مسلم دوست ہیں، تو ان سے جب میں نے کسی مذہبی ادارے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے ایک دم سے کہا کہ اس کو مذہبی ادارہ نہ کہو، اس کو صرف اسلامی ادارہ کہو، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ تو ہم اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر بھی ہیں اور اگر ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو غیر مسلم ہے ان کا بھی تو مذہب ہے نا، تو ہم غیر مسلم کے مذہب کو مذہب مانتے ہی نہیں اور اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس کا بھی کوئی مذہب ہے، وہ بھی کسی پیٹرن پہ چل رہا ہے اور اس کے بھی کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں جن کے مطابق وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ہم دوسرے مذہب کو ہم مذہب نہیں مانتے، ہم دوسرے مسلک کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ صورتحال ہم نے ایسی بنا دی ہے۔ تو مدینہ کی ریاست میں ان سب جگہ نبی علیہ السلام نے سب کو حقوق دیے نا، وہاں ذمہ موجود تھے، غیر مسلم موجود تھے، ان کے ساتھ آپ کے تجارتی، سفارتی، ہر قسم کے معاہدے ہوئے، تعلقات ہوئے، معاملات ہوئے۔ تو کم از کم اس کو تسلیم کرنا، اور پھر وہی والی بات ہے جو ابھی حسن صاحب کر رہے تھے کہ ہر ایک کا دائرہ ہے۔
جو میرا دائرہ نہیں ہے میں اس میں کیسے کام کروں کہ بس مجھے ہی اس چیز کو نفاذ کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے. تو اگر ایک عام بندہ ہے، عام شہری ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے اور اس کی جو ڈومین ہے کہ وہ عبادت کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ ایک شہر کے اندر، ایک ملک کے اندر ایک اچھا شہری بن کے رہے. اب اچھا شہری اور ایک اچھی عوام بن کے رہنے کے لیے اس کو کن طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، یہ اس کے ذمے ہے. صحیح، یہ بہت ہی اہم بنیادی بات ہے. اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ملک کے لوگ ہیں، اکثر اوقات ہم نے یہ بھی ایک وتیرہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہم صبح و شام انہیں متعون کرتے رہتے ہیں اور انہیں تانے دیتے رہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے لوگوں نے بہت بڑے شاندار کام کیے. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایمبولینس سروس ہے، اس ملک کے غریب لوگ 10-10 روپے دے کے اس کو چلا رہے ہیں. اچھا، بڑے بڑے اسپتال ہیں، 50-60 لاکھ تو مدارس کے بچے ہیں، تو ان کو فیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے اس غریب ملک کے جو لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں. تو یہاں پر پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی سمت واضح ہونا بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے اندر موجود رہیں گے. وہ جو تصوف کے اندر بات کی جاتی ہے نا کہ الاخلاص فی النیہ، کہ نیت کے اندر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ اخلاص نہیں ہے تو پھر جتنے بھی آپ کام کرتے رہیں وہ ایک بے سمت اور غلط بنیادوں پر کھڑے کیے ہوئے ڈھانچے ہیں، انہیں ایک دن گرنا ہی ہے. تو بہت بہت شکریہ حسن الیاس صاحب آپ کا، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا، ڈاکٹر حیا حریم صاحب آپ کا. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی اور مجھے ایک شعر بار بار ذہن کے اندر آ رہا تھا، اور لوگ اس کو علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں. اقبال کا یہ شعر نہیں ہے، لیکن شعر بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.